برادر اسلام ایک واقعہ سمجھ، ہم آج لوگوں کو اپنے لوگوں کو اپنے سے زیادہ نیچا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اولیاء اکرام سے سبق لیجیے، اولیاء اکرام سے تربیت حاصل کی۔ ایک واقعہ سنائے، آپ کو یقیناً آپ کے دلوں کو پہنچ جائے، دلوں کو چھو جائے۔ برادر اسلام، ایک بار ایک اللہ کے ولی جن کا نام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک راستے سے جا رہے تھے، ادھر سے ایک کتا آ رہا تھا۔ جس راستے سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے وہ تنگ راستہ تھا، بہت چھوٹا راستہ، ادھر اور ادھر کیچڑ تھا، کیچڑ والا پانی تھا، ناپاک پانی تھا۔ ادھر سے کتا آ رہا تھا، ادھر سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی جا رہے تھے۔ بیچ میں پہنچتے تو اب سرکار اللہ کے ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتے کو دیکھتے ہیں، کتا آ رہا ہے، جب ٹھہر گئے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھہر گئے، کتا بھی ٹھہر گیا۔ سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں، نہ کتا اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، میں بھی نہیں ہل رہا ہوں۔ ان کو فکر ہوتی ہے، رب کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، مولا مجھے زبان دے دے تاکہ میں کتے سے کچھ باتیں کر سکوں، اور کتے کو زبان دے دے تاکہ میری باتیں سمجھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اے بایزید میرے ولی زبان دے باتیں کر سکوں۔ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتے سے کہتے، کتا تو ہٹ نہیں سکتا، یہ کتے ہٹ نہیں سکتا، جانتا نہیں بایزید بستامی کے سامنے کھڑا ہے، ولی کے سامنے تو کھڑا ہے، تجھے معلوم ہے اگر میں ہٹتا ہوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ہٹتا ہوں تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، کیچڑ لگ جائیں گے۔ کتے نے کہا، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اگر کیچڑ میں جائیں گے آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیکن وہ کپڑا آپ پانی سے دھل سکتے ہیں، اور جو میرے لیے آپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی ہے اس دل کو کیسے دھلو گے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماتے میں ہل گیا۔ پھر سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات سنی تو ایک کتے اسے میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے یہ دل جوئی والا، دل میں نرمی پیدا کرنے والی باتیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، نصیحت سیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کتے نے کہا، اے بایزید، اے اللہ کے ولی، ذرا یہ بتا تم اپنی ماں کے پیٹ میں کتنی عبادت کر لیے تھے، کتنی عبادت ریاضت کر لیے تھے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو انسانوں کے گود میں، اور جب پیدا کرنے کے بعد آپ کو ولی بنا دیا، اور مجھے کتا بنا دیا، تو ایسا رب کرتا کہ ہم دونوں کے روحوں کو زمین میں بھیجتا، اور زمین پہ آنے کے بعد ہم عبادتیں کرتے، جو زیادہ عبادت میں، جو زیادہ رب کو یاد کرنے میں مقبول ہو جاتا اسے ولی بنا دیا جاتا، اور جو کم رہتا اسے چھوڑ دیا جاتا۔ تو جب اتنا اور سنا، اور سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی رونے لگے اور کہے، کتے ضرور مجھے کچھ دن تک میں تیرے ساتھ رہوں۔ تو یہ کتے نے پھر کہا، بایزید آپ اللہ کے ولی ہیں، میں انسانوں کے ساتھ نہیں رہتا، میں انسانوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کہتے، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ کتے نے کہا، حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے مالک اپنے گھر کے دروازے پہ باندھ دیتا ہے، اور باندھنے کے بعد کچھ روٹیاں دیتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں، اس کو کھاتا ہوں، اس میں سے کچھ اپنے ساتھیوں کو کھلا دیتا ہوں، اور انسانوں کی طرح نہیں کہ اپنے بغل میں ادھر ادھر یا کچھ ایک سال کی غلہ اکٹھا کر کے رکھ لیتا ہوں، اب کھاؤں گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، سمجھ سکتا ہوں یہ ولی، دل میں نرمی پیدا کیا جائے میرے دوستو، دل میں نرمی پیدا کیا جائے کہ دیکھیے کتا ہے، پھر کتے نے کہا کہ حضور جانتے ہو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ میں کتا ہوں، مجھے اس میں کوئی برائی نہیں، بس یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے رب نے پیدا کیا۔ اے بایزید، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی خدا نے مجھے بھی پیدا کیا، یہ کتے کی بات ہے۔ برادرین اسلام، یعنی حقیر سے حقیر جانوروں کو بھی اپنی نظروں سے گرا نہ سمجھیں برادرین اسلام، کیونکہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں، وہ بھی تو رب کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، انہیں بھی رب نے پیدا کیا ہے، بس یہی ہے کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں بھی رب نے پیدا کیا، انہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور وہ اللہ کے ولی بڑے پاکیزہ ولی، معتبر ولی، تو سرکار
وہ ولی ہیں جو جب اپنی مسجد سے باہر جب اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے تو ان کے سامنے ایک خنزیر آ جاتا، اور خنزیر آتا ان کے آگے آگے دوڑتا مسجد تک، جیسے مسجد پہنچنے والے ہوتے وہ خنزیر واپس چلاتا، پھر جیسے مسجد سے باہر نکلتے اور جیسے باہر نکلتے اپنے گھر کی طرف آتے وہ پھر خنزیر ان کے آگے آگے دوڑتا ہوا آتا گھر تک، پھر جیسے گھر پہنچنے والے ہوتے وہ خنزیر چلا جاتا۔ یہ واقعہ دیکھ کر گاؤں محلے کے سارے لوگ ان کو تانا دے رہے تھے، وہ رونے لگے، یا رسول پاک کو ایک دن مصلی بچھایا، اپنے گھر میں آ کر مصلی بچھایا اور رب کے حضور میں عریضہ پیش کرنے، مولا اے پاک پروردگار عالم، یہ کیسی بات ہے، مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ آج حقیر سے حقیر جانور، ناپاک جانور میرے آگے آگے دوڑتا ہے، دوڑنا ہی ہوتا تو کوئی کتا بلی اور کوئی جانور دوڑتا تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا، آج لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں، یہ کیسا تو ہے کہ تیرے سامنے ایسا خنزیر دوڑ رہا ہے، ناپاک جانور دوڑ رہا ہے، اے پاک پروردگار عالم یہ کیا بات ہے؟ میں تانا سن کر پریشان آ گیا، لوگوں کے زبان سے تانا سن کر پریشان ہو گیا ہوں، یا خدا میں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے مقبول بندے، اے میرے ولی، تو خنزیر سے پوچھ لے، میں اسے زبان دے دیا تھا۔ وہ ولی جیسے دروازے پہ نکلتا خنزیر آ گئے، دوڑنا چالو ہوا، دوڑنا شروع ہی کیا تھا کہ فرماتے اے خنزیر تو رک جا، ٹھہر جا، ذرا یہ بتا تو میرے آگے آگے کیوں دوڑتا ہے؟ جب میں گھر سے مسجد جاتا تو میرے آگے آگے دوڑتا، ادھر سے جب آتا تو پھر میرے آگے آگے دوڑتا ہے، لوگوں سے تانا سن کر پریشان ہو گیا ہوں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کیا کرتا ہے تو کیوں مجھے بدنام کر رہا ہے، کیوں میرے آگے آگے دوڑتا ہے؟ برادر اسلام خنزیر کہتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اس کے ولی ہیں، یعنی رب کے ولی ہیں آپ، اور جب آپ اللہ کے ولی، اتنا معتبر پاکیزہ ولی ہیں آپ، معتبر ولی ہیں آپ، بڑے پاکیزہ ولی ہیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو میں آپ کے آگے آگے اس لیے دوڑتا ہوں، آپ کے آگے آگے اس لیے دوڑتا ہوں کہ کہیں بچوں کے جسم سے نکلی ہوئی گلیز نجس چیز کہیں راستے میں پڑا نہ ہو، جو پڑا ہو آپ کے پیر میں لگ جائے، آپ کے پیر کو ناپاک کرتے، آپ کو ناپاک کر دے، مجھے یہ منظور نہیں ہوا۔ اور جب ادھر سے مسجد سے باہر آپ نکلتے ہیں تو میں پھر دوڑتا ہوں ان نجس چیزوں کے لیے کہ کہیں آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت سے نوازا، آپ کے اللہ کے گھر سے، مقدس گھر سے نکلتے رحمت لے کر، اور آپ کے پیروں میں کہیں ناپاک نجس چیز نہ لگ جائے جس سے آپ ناپاک ہو جائے، آپ کے گھر تک وہ رحمت نہ پہنچے۔ یہ ولی کی بات ہے، یہ آپ خنزیر سمجھ رہا ہے برادرین اسلام۔ تو ایسا ہونا چاہیے ہم تمام حضرات کو، کسی انسان کے لیے میں اپنا کسی انسان کو اپنے سامنے حقیر نہ سمجھیں، نیچا نہ سمجھیں، برادرین، نہ کسی مخلوق کو نیچا سمجھیں، سب کو رب نے پیدا کیا ہے، سب کو رب نے پیدا کیا ہے۔